मोहब्बत की मसाफत ने बहुत ज़ख्मी किया मुझको, मोहब्बत की मसाफत ने बहुत ज़ख्मी किया मुझको, अभी ये ज़ख्म भरने हैं मैं आहें भर नहीं सकता, और सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफ़रत सिखाई है, सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफ़रत सिखाई है, मगर अब अजनबी हो तुम मैं नफ़रत कर नहीं सकता। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में फिराक गोरखपुरी की मशहूर किताब गुले नगमा, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है और एक मशहूर किताब है। यहाँ से अक्सर अशार आते हैं तशरीह के लिए, और इसमें से जो इनमें जो नज़में हैं तो उन नज़मों से भी बंद आता है तशरीह के लिए। और आपको मालूम है एक मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, फिराक गोरखपुरी साहब को कौन नहीं जानता है, इनकी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिएगा। और यही वो किताब है जिस पर उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया 1969 में, ये भी मालूम होगा आपको। तो इसमें जो है 72 गज़लें हैं शुरू में, उसके बाद 72 गज़लें हैं और 17 नज़में हैं। तो 72 गज़लों में मैं ऐसा करूंगा कम से कम 20-25 गज़लों की तशरीह, जो चुनिंदा गज़लें हैं, जो अच्छी गज़लें हैं, तो उन 20-25 गज़लों की मैं तशरीह चैनल पे बनाने का मेरा इरादा है। और आज मैंने इंतखाब किया है पहली गज़ल का, क्योंकि कई बार ये होता है कोई दीवान या कुल्लियात होता है या कि कोई कलेक्शन होता है किसी शायरी का, इंतखाब कलाम होता है, तो उसकी जो पहली गज़ल होती है तो वो कई बार अहम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भी अशार आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों यही वो गज़ल है, और ये गुले नगमा बुक आप देख सकते हैं, गुले नगमा, और इसकी पहली गज़ल है, यानी रदीफ़ अलिफ़ की गज़ल है। पेज नंबर 19 पे है ये रदीफ़ अलिफ़, और ये पहली गज़ल है। तो आप बुक में देख लीजिएगा, रेख्ता पर बुक है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। और चूँकि स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेता हूँ तो वो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है, तो मैंने उस गज़ल का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ से स्टार्ट, थोड़ी तवील गज़ल है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फास्ट देख लेंगे, फास्ट देख लेंगे क्या बात कही गई है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या मैं आपको बताऊं कि तगय्युर की बात हो रही है। गज़ल जो है ना, तसलसल है गज़ल में तसलसल है। पूरी गज़ल में शायर इस तरह की बात कर रहा है कि हर चीज़ में तब्दीली आ रही है, हर चीज़ में तगय्युर आ रहा है, और जो है जो कोई तगय्युर नहीं आता है जिसमें कि तब्दीली नहीं आती है। आप जानते होंगे कि हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। अब आप अपनी आंखों से जितनी भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ज़मीन, आसमान, पेड़ पौधे और इंसान और सारे जानवर, हर चीज़ में तब्दीली आ रही है। प्लानेट में भी तब्दीली आ रही है। आप देखिए ज़मीन पहले कैसी थी, 5000 साल, या कि 5000 साल नहीं, उससे पहले जाइए 50,000 साल पहले ज़मीन का स्ट्रक्चर अलग था, और उससे भी पहले जाएंगे तो और भी एक ही था, ज़मीन खुश्की का एक ही हिस्सा था जो कि टूट करके अलग अलग हुआ। ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे आप पूरी डिटेल। तो उसी तरह से शायर कह रहा है कि हर चीज़ में तगय्युर है, और अब जो है तगय्युर ज़रूरी है, ज़माने के साथ हमें चलना है, जो ज़माने के साथ नहीं चलता है वो कुचल दिया जाता है। कुछ इस तरह के ख्याल को शायर इसमें बयान कर रहा है। और ये एक इसमें ये जो है तसलसल है, मुसलसल गज़ल है। ये मुसलसल गज़ल आप जानते हैं, जब शायर किसी गज़ल में एक ही ख्याल को अलग अलग अशार में बयान करते हैं तो इसको कहते हैं मुसलसल गज़ल, और कहा जाता है कि भाई इस गज़ल में तसलसल है, ख्याल का तसलसल है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि ज़मीं बदली फलक बदला, मज़ाक़े ज़िंदगी बदला, तमद्दुन के कदीम अक़दार बदले आदमी बदला। तो ज़मीं बदली, फलक आसमानों कहते हैं, मज़ाक़ ज़ौक़ वर्ड से बना है, ज़ौक़ शौक़ इक़बाल की नज़्म है बाले जिब्रील में। तो ज़ौक़ शौक़ यानी किसी चीज़ का ज़ौक़ रखना, ख्वाहिश रखना, तो वो ज़ौक़ है, वहीं से मज़ाक़ आया। तो देखिए कि ज़मीं बदली फलक बदला, कर ज़मीन बदल गई, आसमान बदल गया, फलक आसमान को कहते हैं। और जो ज़िंदगी का मज़ाक़ है, जो ख्वाहिश, जो ज़ौक़ है ज़िंदगी का, वो भी बदल गया है। तमद्दुन के कदीम अक़दार बदले आदमी बदल। तमद्दुन जानते हैं, अब तहज़ीब कदीम तो पुराना हो गया, इक़दार कहते हैं कि पैमाना को, इक़दार कहेंगे पैमाना को। तो ये सारा बदल चुका है, और दरअसल आखिर में कह रहा है कि भाई आदमी बदल गया है। फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, आप खुद ही उतना वैसे हैं नहीं कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप को क्लियर हो ही गया होगा, हो जाता है। हम फास्ट भी चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
خدا واحد من بدلے و ایمان دوئی بدلا. اب یہ دیکھیے کہ اس شعر میں یہاں اس مصرع میں دیکھیے یہ جو ہے نا واحد من جو ہے یہ ایک یہاں سے لیجیے اس کا مطلب یہاں سے خدائے واحد من بدلے. تو خدائے واحد من ایک فلسفی ہے جس میں دو خدا کو تسلیم کیا جاتا ہے. خدائے واحد من ایک جو ہے فلسفی ہے جس میں دو خدا کو تسلیم کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کا مطلب دیکھیں گے تو آپ کو وہی ملے گا جو میں بتا رہا ہوں. تو بدلے اور وہ ایمان دوئی بدلا. ایمان دوئی آپ اس پورے مصرع میں وہی کر رہے ہیں. یہ جو فلسفی ہے یہ بھی بدل گیا ہے. جو ایمان تھا کہ دو خدا ہونے کا ایمان دوئی, دو ایمان کا مطلب ہوا ہے کہ دو خدا کو تسلیم کرنا, تو وہ بھی جو ہے بدل گیا ہے. حدود خیر و شر بدلے مذاق کافری بدلا. اب یہ مذاق وہی مذاق جو یہاں آیا تھا وہی مذاق کی بات کر رہا ہے. مذاق کافری, تو کافری کا جو شوق تھا جو ذوق تھا وہ بھی بدلا ہے. اور حدود خیر و شر, حدود کہتے ہیں سرحد کو جانتے ہیں, حد سے حدود کے پلرل ہے. خیر و شر, خیر کہتے ہیں بھلائی کو, شر کہتے ہیں برائی کو. تو یہ سارا کیا ہے بدل گیا ہے. دیکھیے نئے انسان کا جب دور خود نہ آگہی بدلا, رموز بے خودی بدلے تقاضائے خودی بدلا. نئے انسان کا جب دور خود نہ آگہی بدلا. آگہی کہتے ہیں کسی چیز کو معلوم ہونا, انفارمیشن کلیکٹ ہونا. وزڈم کو کہتے ہیں یا جاننے کے مطلب میں آتا ہے کہ جاننا یا کہ عقل سمجھ ہونا جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی بات کو سمجھتا ہے جانتا ہے. تو نئے انسان کی بات ہو رہی. نئے انسان کا جب دور خود نہ آگہی بدلا, یعنی کہ ایک وہ زمانہ تھا پاشان کال میں, تو کیسا زمانہ تھا خود مطلب نا آگہی کا زمانہ تھا کہ کوئی چیز جو ہے لوگ ڈیولپ نہیں تھے دماغی طور سے بھی اور ویسے بھی جو ہے بہت زیادہ ویسے نہیں تھے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ بدل گیا ہے. نئے انسان کا جب دور خود نہ آگہی بدلا, وہ دور جو کہ جس میں انسان جو ہے نا آگہی کے کنڈیشن میں تھا, بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں تھا, تو وہ دور بھی بدل چکا ہے, ظاہر بدل چکا ہے. اور رموز بے خودی بدلے تقاضائے خودی بدلا. خودی کا کیا تقاضا ہے, خودی یعنی خود, اس کا کیا تقاضا ہے وہ بھی بدل گیا. رموز بے خودی, بے خودی تو آپ جانتی ہے. رموز کس کو کہتے ہیں؟ رموز یعنی کہ پوشیدہ بات ہے. رمز کی جمع رموز ہے. تو رموز بے خودی جو پوشیدہ بے خودی ہے وہ بھی بدل چکا ہے. بدلنے کی ہی بات ہو رہی یہاں پہ ساری. دیکھیے بدلتے جا رہے ہیں ہم بھی دنیا کو بدلنے میں. تو سیدھی سی بات ہے. نہیں بدلی ابھی دنیا تو دنیا کو ابھی بدلا. یعنی کہ انسان اپنی دنیا کو ہمیشہ بدلنے کے فراق میں رہتا ہے, اسی غم میں رہتا ہے کہ بھائی کیسے میری دنیا بدل جائے. ہر کوئی ہے, آپ بھی اپنی دنیا کو بدلنے کے فراق میں ہیں کہ آپ کا UPSC ہو جائے تو آپ کی ظاہر آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی. نئی منزل کے میرے کارواں بھی اور ہوتے ہیں, پرانے خضر راہ بدلے و طرز رہبری بدلا. تو نئی منزل کے میر کہتے ہیں چیف کو, سردار کو. تو نئی منزل کے میرے کارواں بھی اور ہوتے ہیں. جو نئی منزل ہوتی ہے, جو نئی چیز کی تلاش ہوتی ہے انسان کی, یا کوئی ایسا مشن ہے, کوئی ایسا وہ سوچا ہے کہ ہمیں یہ چیز اچیو کرنا ہے, تو اس کا جو چیف ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کا جو سردار ہوتا ہے تو وہ اور ہوتے ہیں, یعنی کہ نئے طریقے سے ہوتے ہیں, پرانا نہیں ہوتا ہے. اور پرانے خضر راہ بدلے. خضر علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. وہ طرز رہبری بدلا. تو طرز رہبری تو اب کلیئر ہی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ہاں بھائی خضر علیہ السلام آئیں گے تو خضر علیہ السلام جو ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائیں گے. لیکن آج کا انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی جو ہے ہمیں خود ہی سارا کچھ کرنا ہے, کوئی کرنے نہیں آئے گا, ہمیں خود ہی راستہ بھی طے کرنا ہے, مطلب منزل بھی طے کرنا ہے, اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی راہبری خود ہی کرنی ہے. اور ظاہر خود ہی کرنا ہوتا ہے, کوئی صرف تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ کر دے گا. اب میرے ویڈیو سے دیکھیے آپ کو تھوڑا بہت ہی ہیلپ ملتا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا گائیڈنس مل گیا, لیکن پڑھنا تو آپ کو خود ہی پڑے گا نا بھائی. نوٹس آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا, تو وہ سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. کبھی سوچا بھی ہے اے نظم کہنے کے خدا بندو, تمہارا حشر کیا ہوگا جو یہ عالم کبھی بدلا.
کہہ رہا ہے کہ بھائی نظم کہنے والے سے مخاطب ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو جس پیٹرن پر، جس دھرے پر، جس پیمانے پر، جس لیول کا، جس معیار کا آپ نظم کر رہے ہیں، تمہارا حشر کیا ہوگا جو یہ عالم کبھی بدلا، جب کبھی ان فیوچر جو ہے عالم بدل جائے گا، یعنی کہ اس طرح کی جو نظمیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، خداوندو یعنی نظم کہنے والے کو کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی نظم جو آپ کر رہے ہیں، جب بہت زمانہ ایڈوانسڈ ہو جائے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ بہت پیک پوائنٹ پہ چلا جائے گا، تو اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری غزلوں کو، تمہارے نظموں کو جو اس طرح سے جو ہے گھسی پڑی نظمیں کر رہے ہو، تو پھر تو بعد میں جو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ادھر پچھلے سے اہل مال و زر پر رات بھاری ہے، ادھر بیدار یہ جمہور کا انداز بھی بدلا۔ ادھر پچھلے کہتے ہیں کہ پچھلی رات یعنی آخر کے شب، مطلب رات کا جو آخری کا حصہ ہوتا ہے اس کو جو کہتے ہیں پچھلے شب کہتے ہیں۔ ادھر پچھلے سے اہل مال و زر پر رات بھاری، اہل مال و زر والے پر رات بھاری، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے، تو جو رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس ٹائم میں چور اچکے اور گنڈے موالی کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا مال و زر جو ہے ہٹا لے، تو اس پر رات بھاری ہو جاتی ہے پچھلی رات، کہ بھائی یہی وقت ہے کہ جو کہ کوئی آئے گا اور میرے جو ہے مال و زر کو چوری کر لے گا، تو اس پر رات بھاری ہوتی ہے۔ اور ادھر بیداری جمہور کا انداز بھی بدلا، تو جمہوریت کا جب انداز بدلا، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے راجہ مہاراجا ہوا کرتے تھے، اس کے بعد جمہوریت آئی کہ بھائی جنتا چنے گا، تو اس کا انداز بھی بدلا، تو تغیر کو دکھا رہا ہے اس میں، جو بدلنے کی کیفیت کو دکھا رہا ہے۔ زہے سوزے غم آدم خوشا سازے دل آدم، زہے سوزے غم آدم خوشا سازے دل آدم، اسی ایک شمع کی لو نے جہاں تیرگی بدلا۔ تیرگی ہے تو تیرگی کہتے ہیں اندھیرا کو تیرگی کہتے ہیں، ظلمت کو تیرگی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے زہے سوزے غم آدم، جو آدم کا غم ہے، جو سوز کہتے ہیں غم کو، زہے نصیب بولتے ہیں ہم، تو زہے سوزے غم آدم، یہ آدم کا جو غم ہے، انسان کا جو غم ہے، اور خوش سازے دل آدم، خوش جانتے ہیں خوش ہونا، تو اسی خوشا ہے، خوشا سازے، ساز ایک ہوتا ہے سوز، اس کا اپوزٹ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، سوز اور ساز سے آپ واقف ہوں گے، خوشی اور غم کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا جو غم ہے، انسان کی جو خوشی ہے، یہ سب بھی بدلتے رہتا ہے، اور اسی ایک شمع کی لو نے جہان تیرگی بدلا۔ جہان تیرگی یا نون کا نقطہ ہوگا، جہان تیرگی ہوگا، تبھی یہ جو ہے وزن پہ آئے گا۔ جہان تیرگی بدلا، تو دنیا کا جو اندھیرا ہے، اس کی بدلنے کی جو وجہ ہے کہ انسان کی خوشی اور غم ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ انسان جس چیز سے خوش ہوتا ہے تو جو ہے وہ چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ بدلتا ہے، اور جو جس چیز کا غم ہے اور جس چیز کی خوشی ہے، تو جس چیز کا غم ہے اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ اب جتنے بھی ایجاد ہوئے، انسان کی ضرورت تھی تب تو ایجاد ہوا، اس سے موبائل سے ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، کبھی پرانے زمانے میں 50 سال پہلے موبائل کچھ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے انسان کا سوز تھا، ایک غم تک، ہاں بھائی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم بہت سارے کام لے سکیں، بات بھی کریں، تو وہ سوز تھا، وہ سوز کی وجہ سے کیا ہوا کہ زمانہ بدلا اور موبائل آیا، تو اب کیا ہو گیا، اب ساز ہو گیا کہ ہاں بھائی انسان خوش ہے کہ ہاں بھائی موبائل ہے، موبائل سے ہم کہیں پر بھی کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور موبائل سے اور بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ اسی بات کو شاعر نے یہاں کہا ہے کہ دیکھیے، نئے منصور ہیں صدیوں پرانے شیخ و قاضی ہیں، نہ فتوے کفر کے بدلے نہ عذر دار ہی بدلا، تو منصور ہے نا، منصور کس کو کہتے ہیں؟ منصور کے لیے ایک ورڈ آپ یاد رکھیے، نصرت، آپ جانتے ہو نصرت کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو، ہے نا، تو نئے منصور ہیں، اب جو مدد ہو رہی ہے تو نئے طریقے سے ہو رہی ہے، کرائے کہ جو مدد کرنے کا، نصرت کرنے کا جو ہے انداز تھا وہ اب بدل چکا، اب نیا ہو چکا ہے۔ نئے منصور ہیں صدیوں پرانے شیخ و قاضی ہیں، تو منصور تو نیا ہے، لیکن قاضی کیا ہے؟
شیخ اور قاضی جو ہیں یہ صدیوں پرانے، تو ان کا وہی انداز ہے، نہ فتوے کفر کے بدلے. اب پہلے جو کفر کا فتویٰ دیا جاتا تھا وہی فتویٰ جو ہے ابھی بھی کفر کا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ عذر دار ہی بدلے. عذر دار یعنی کہ عرض کرنے والا کسی چیز کا عرض کرتا ہے نا، جس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت مند کو عذر دار کہتے ہیں. تو جو ہے وہ بھی نہیں بدلا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں بدلا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں بھی بدلنے کی ضرورت ہے. عذر دار یعنی کہ اعتراض کرنے والے، آپ مطلب سمجھیے. عذر دار کہتے ہیں اعتراض کرنے والے، کسی چیز کو جو ہم اعتراض کرتے ہیں نا، آبجیکشن کرتے ہیں، وہ ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو نہیں بدلی ہے تو اس میں بھی بدلنا ضروری ہے. جب ہر چیز بدل رہی ہے تو وہی پرانا منصور ہے، وہی پرانا رویہ ہے، وہی شیخ اور وہی قاضی ہیں، فتویٰ بھی وہی دینے کا انداز ہے. تو آپ تھوڑا سا کچھ ماڈرنیٹی لائیے کچھ چیزوں کو جو ہے، اور وہی جو پہلے جو اعتراض کرنے والے جس انداز میں اعتراض کرتے تھے وہی ساری باتیں. تو یہاں بھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا شعر ہے، یہ شاعر نے بہت اچھا اس میں کیا ہے. اب دیکھتا ہوں شاید کوئی آیا ہے، بیل بجا ہے، تو پھر میں آگے کا ویڈیو ابھی ریکارڈ کرتا ہوں. تو دوستو یہاں تھے ہم لوگ، اور یہ شعر ہو چکا تھا. اب اس میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے شاعر یہاں پر. بتائے تو بتائے اس کو تیری شوخیِ پنہاں، تیری چشمے توجہ ہے کہ طرز بے رخی بدلا. شاعر کہتا ہے کہ بتائے تو بتائے اس کو تیری شوخیِ پنہاں. شوخیِ پنہاں کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی شوخی کو. شوخیِ پنہاں چھپی ہوئی شوخی، پنہاں کہتے ہیں چھپا ہونا. تو کہہ رہا ہے شاعر کہ کوئی بتائے ہمیں تب تو میں اس کو بتاؤں. وہ ہمیں بتائے، کوئی ہمیں بتائے تب تو میں اس کو بتاؤں. کیا بتاؤں؟ تیری چشمے توجہ ہے. یہ کہ محبوب کا، یا محبوب کی بات ہو رہی کہ محبوب کے چشمے توجہ ہے کہ طرز بے رخی بدلا. یعنی کہ محبوب سچ میں جو ہے کرم فرما رہا ہے، یا چشم توجہ ہے محبوب کا، یا کہ جو ہے محبوب نے ایک کسی نئے طریقے سے جو ہے کوئی نیا بے رخی کا کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، طرز بے رخی بدلا ہے کہ بھائی بے رخی ہی تو ہے لیکن طرز کو بدل دیا ہے. تو ایسا ہے، یا کہ سچ میں محبوب نے کرم فرمایا. تو یہ بات ہمیں محبوب بتائے تب تو میں کسی کو بتاؤں، اس کو کسی کو بتاؤں. بتائے اس کو تیری شوخیِ پنہاں. کوئی ہمیں بتائے کہ بھائی ایسا ہے، کیا ہے، تبھی تو میں بتاؤں. تو اب دیکھیے کہ انسان جب کوئی اپنا بدلتا ہے، ارادہ رویہ بدلتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ آدمی ہمیں دھوکہ دے گا یا کیا کرے گا. تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ محبوب نے اگر اپنا سچ میں کرم فرما رہا ہے، یا کہ کوئی نئے طریقے سے ہمیں پریشان کرے گا. دیکھیے اس شعر میں دوستوں کی یہ فیض آدم خاکی زمیں سونا اگلتی ہے، اسی ذرے نے دور مہر و ماں وہ مشتری بدلا. ٹھیک ہے، تو یہی فیض، یہ بفیض آدم خاکی زمیں سونا اگلتی ہے. با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی فیض، آپ جانتے ہوں گے فیض کا مطلب، فیض شاعر ہے بھلائی، فیض کا مطلب اچھائی، فائدہ. تو کہہ رہا ہے کہ وہ بفیض آدم خاکی جو ہے انسان کو کہا گیا کہ اس کے فیض سے ہی کیا ہو رہا ہے، زمین سونا اگلتی ہے. زمین سونا اگلنے کا مطلب یہ کہ ہم زمین سے نہ صرف جو ہے ہم کھیتی کرتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، بلکہ بہت سارے معدنیات بھی ہم زمین کے نیچے سے نکالتے ہیں. ہر چیز کا تعلق زمین سے ہے. آپ دیکھیے زمین پر جتنی بھی ساری چیزیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تعلق زمین سے ہے. پیڑ سے کرسی بنی اور لکڑی سے، اور اس کا تعلق زمین سے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے. کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. یہاں تک اگر آپ کوئی انگوٹھی وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں زمین سے ہی کبھی نکالا گیا ہوگا. تو وہ جو میٹل ہے، تو ساری چیزوں کا تعلق زمین سے ہے. تو یہ کیا ہے کہ بفیض آدم کا فیض کی وجہ سے یہ ہے کہ زمین سونا اگلتی ہے. اسی ذرے سے دور مہر و ماں. اب مہر و ماں ایک ٹرم ہے کہ دور تو دور ہی ہے، مہر
महताब वर्ड सुना है आपने, बिल्कुल सुने होंगे। महताब कहते हैं सूरज को, और माह कहते हैं चांद को, है ना। महरो माह इस्तेमाल होता है सूरज और चांद टर्म के लिए। और मुश्तरी, मुश्तरी एक प्लानेट का नाम है जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, उसको उर्दू में मुश्तरी बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो क्या है बदल रही हैं और बदली हुई हैं, बदलती जा रही है। वो इसलिए शायर बदलने की बात कर रहा है कि पहले ये सब चीज़ नहीं थी और लोगों ने बाद में दरियाफ्त किया, जो भी प्लानेट है वो सारी चीज़ें हैं वो सब जो है, उसी बात को शायर कह रहा है कि हर चीज़ में तब्दीली आ रही, तगय्युर आ रहा है। अब रिसर्च होता है, कोई एक चीज़ पता चलती है, फिर बाद में 10 साल बाद 50 साल बाद फिर रिसर्च होता है, फिर कोई नई चीज़ पता चलती है। तो हालांकि ये चीज़ नहीं, लेकिन हमारा जो है जब हम रिसर्च कर करके लाते हैं तो वो चीज़ें, तो हमारा रिसर्च वर्क तो बदलते रहता है ना। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि बाफ़ैज़ आदम खाकी ज़मी सोना उगलती है, इसी ज़र्रे ने, किस ज़र्रे ने, इसी ज़र्रे ने, इंसान जिस ज़र्रे से, जिस मिट्टी से बना, तो इसी ज़र्रे ने दूरे महरुमा व मुश्तरी बदला। कि ये सब चीज़ें जो है बदलती जा रही हैं। अभी मुश्तरी पे यानी मरकरी पे जो रिसर्च हो रहा है, 50 साल बाद वहाँ कोई नई चीज़ सामने आएगी, तो बदला ना भाई, रिसर्च बदला ना। देखिए, सितारे जागते हैं, रात लट छटकाए, रात लट छटकाए सोती है। लट कहते हैं बाल को, ठीक है। तो एक कैफियत को शायर बयान करता है कि सितारे जागते हैं। जाहिर सी बात है कि सितारे जागने से मुराद ये है कि रात में नज़र आता है। तो सितारे जागते हैं, रात लट छटकाए सोती है। रात जो है वो आराम से सोती है और सितारे जो है जागते हैं। आसमान में आप जिस वक्त भी जगें आपको सितारे नज़र आएंगे, तो वो जगे हुए हैं और रात बिल्कुल सन्नाटा और वैसा आपको नज़र आएगा। तो उसी बात को शायर कह रहा है कि सितारे जागते हैं, रात लट छटकाए सोती है, दबे पाँव किसी ने आके ख्वाबे ज़िंदगी बदला। तो दबे पाँव किसी ने आके ख्वाबे ज़िंदगी बदले से मतलब ये है, ख्वाबे ज़िंदगी का मतलब ये है कि भाई हम ज़िंदगी में जो चीज़, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो है वो बदल जाती है। और जाहिर सी बात, इंसान की ख्वाहिश जो है बदलती रहती है। एक आपने पोजीशन अचीव किया तो फ़ौरन आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें जो है दूसरा पोजीशन जो है अचीव करना है, दूसरी चीज़ें हासिल करनी है। कोई भी दुनियावी एतबार से भी अगर आपके पास कोई एक घर है तो आप चाहेंगे कि हाँ भाई फ़लाँ शहर है, करीब ही है, तो वहाँ भी एक मेरा घर हो जाए। तो ऐसा हर कोई चाहता है। तो ये दबे पाँव आता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है दूसरी ख्वाहिश में दिल में जन्म ले लिया। तो उसी बात को शायर कह रहा है कि उसी तरह से दबे पाँव आता है, जिस तरह से रात के सन्नाटे में जो है कुछ पता नहीं चलता, उसी तरह से हमारे दिल में जो है नए जो ख्वाब आते हैं, ख्वाब ज़िंदगी कब बदल जाती है पता नहीं चलता। शायर का दरअसल जैसा मैंने बताया आपको तसलसल है इस गज़ल में, और शायर हमेशा से बदलने की बात कर रहा है। और ये एक शेर जो है कि जो यहाँ पे आया था कि यहाँ पे एक उसका पीक पॉइंट है कि शायर कह रहा है कि भाई ये शेर आपको दे सकता है इम्तहान में कि यहाँ भी बदलने की ज़रूरत है। ये वही जो पुराना धर्रा चला आ रहा है बाबा आदम से, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है जब हर चीज़ बदल रही है। तो ये बहुत ही अच्छे शायर हैं फिराक गोरखपुरी, और आप इस कलाम को पढ़िएगा, बड़े शायर में शुमार होता है। और चंद अशार याद रखिए, जैसे बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और इस तरह के अशार हैं जो कि बहुत ही अच्छे खूबसूरत हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों के चादर तान लेते हैं। ये इस तरह की बात फिराक साहब करते हैं। तो अब देखिए ये आखिरी शेर जिसको मक्ता का शेर कहते हैं, है ना, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश किया है। शायर कहता है कि फिराके हम नवाए मीर व गालिब अब नए नगमे, वो बज़्म ज़िंदगी बदली वो रंगे शायरी बदली। कह रहा है फिराके हम नवाए मीर व गालिब अब नए नगमे। कह रहा है फिराक साहब खुद से कह रहा है कि तुम हम नवा तो हो मीरो गालिब के, ठीक है। हम नवा कहते, नवा कहते हैं आवाज़ को, हम नवा यानी एक आवाज़। तो फिराक साहब खुद से कह रहे हैं कि ठीक है मीरो गालिब के हम नवा हो तुम, लेकिन क्या है कि अब नए नगमे की ज़रूरत है। अब क्या है, नए नगमे की ज़रूरत है। जो ज़माने की जो ज़रूरियात है, आज के इंसान की जो ज़रूरियात है, उसके हिसाब से आपको जो है शायरी करनी है।
تو اب نئے نغمے کی ضرورت ہے اور وہ بزم زندگی بدلی. وہ جو بزم زندگی تھی پہلے کے زمانے میں تو وہ اب بدل چکی ہے اور وہ رنگ شاعری بدلا اور وہ شاعری کا رنگ بھی اب بدل چکا ہے. آج کا انسان آج کے زمانے میں انسان کی جس طرح کی ضروریات ہیں, جس طرح کی مصروفیات ہیں اور جس طرح کے مسائل سے جو دوچار ہو رہے ہیں آج کے انسان, تو جو ہے ایسی شاعری کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی بدلاؤ تھا, بدلنے کی بات کر رہے تھے شاعر, اور یہ شعر بھی بہت اچھا ہے. تو ٹھیک ہے دوستو, اب کسی اور دن جو ہے دوسری کسی غزل کی تشریح کریں گے. فراق صاحب کے یہاں سے 20-25 غزلیں میں آپ کو ڈال دوں گا انشاءاللہ, اس میں سے آپ کا ہو جائے گا, کام چل جائے گا. تو چلیے دوستو, ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.